اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو میں اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو صوفی عبدالعزیز صاحب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ ہمارے تاثیر کوٹلی ستیاں کے نامی گرامی شخصیات میں ان کا شمار کیا جاتا تھا، اور ان کے آج شاگرد خاص محترم ماسٹر میرداس صاحب کے زبانی ہم سنیں گے کہ ان کے بارے میں کیا وہ اظہار خیال کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے بہت سے خوشی ہے کہ آج میں اپنے محترم شاگرد سفیر صاحب مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں محترم صوفی عبدالعزیز صاحب کے حوالے سے۔ میں ان کے شاگردوں سے ایک ادنا سا شاگرد ہوں۔ میری یادداشت کے مطابق غالباً وہ 1933 سے 34 میں انواری کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ان کی جائے پیدائش اس کو کہتے ہیں راجے کا موڑا۔ میرے پاس ان کی فیملی کے بندے قاصد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بلانگ ٹو انوالی سے تعلق رکھتے تھے۔ غالباً انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اس زمانے میں 2 اسکول ہوا کرتے تھے، 3 اسکول تھے۔ ایک گورنمنٹ مڈل اسکول کوٹلی ستیاں اور ایک گورنمنٹ بوائز اسکول انوالی تھا۔ غالباً انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم گورنمنٹ پرائمری اسکول انوالی سے حاصل کی، اور اس کے بعد غالباً صرف واحد اسکول تھا کوٹلی ستیاں، وہاں تک انہوں نے مڈل کیا۔ مڈل کرنے کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کوئی ہائی اسکول نہیں تھا، تو وہ پیدل چل کر کوٹا میں سے جا کر انہوں نے میٹرک کی تعلیم حاصل کی۔ میٹرک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد صوفی عبدالعزیز صاحب ایک اونچے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا، اور غالباً 1953 میں انہوں نے بی ایڈ کیا۔ 1954 میں وہ گورنمنٹ مڈل اسکول میں بحیثیت ٹیچر ان کی تعیناتی ہوئی۔ اس وقت ان کے ہیڈ ماسٹر جو تھے، اسکول کے ہیڈ ماسٹر، ان کا نام تھا ماسٹر محمد اکبر صاحب، جن کے بیٹے ڈائریکٹر محمد یونس صاحب، اور وہ بھی صوفی عبدالعزیز صاحب کے شاگردوں میں سے ایک مناظر شاگرد تھے۔ وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد بڑا مشکل زمانہ تھا، جیسے بورڈ کا زمانہ تھا، اسکول کو چلانا بڑا مشکل کام تھا۔ تو صوفی عبدالعزیز صاحب جب ماسٹر محمد اکبر صاحب ریٹائرڈ ہوئے، تو وہ گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹلی ستیاں کے ہیڈ ماسٹر مقرر ہوئے۔ اس زمانے میں گورنمنٹ ہائی اسکول انوالی جو موجودہ ہے وہ نہیں تھا، بلکہ کوٹلی پرائمری اسکول جو ہے بازار میں، اس میں ہائی اسکول انہوں نے چلائی، اور بڑا مشکل دور تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں تیسرے سیشن، پہلا نہیں دوسرا نہیں، تیسرے سیشن میں ان سے شاگردی کا شرف حاصل کیا۔ صوفی عبدالعزیز صاحب کی شخصیت کے بارے آپ پوچھتے ہیں۔ سفیر صاحب نہایت شریف، ملیشیا کے کپڑے پہنتے تھے، سفید شوز اور سر پر کراکلی ہوا کرتے تھے۔ عموماً وہ کوٹ پہنتے تھے، اور وہ جب چھینکتے تھے تو منہ کے آگے یہ ہاتھ رکھتے تھے، اور اس طرح انہوں نے یہ اسکول چلایا۔ پھر ہم دوبارہ نیچے جو موجودہ اسکول ہے، ہائی اسکول ہے، وہاں آئے۔ صوفی عبدالعزیز صاحب اس زمانے میں یقین جانے جیسے ہم ہاسٹل میں رہ کر روٹی کھاتے ہیں دال کے ساتھ، اسی طرح وہ کھاتے تھے، اور انہوں نے علم کی شمع روشن کی۔ ان کے شاگردوں میں سے میں کس کس کا نام لوں اور کس کا نام چھوڑوں؟ چلو بڑوں کا نام لیتا ہوں۔ تعلیمی حوالے سے ان کے شاگردوں میں سے عبد جاوید صاحب پرنسپل جو تھے پنڈی میں، انہوں نے ان کو خود کفالت کی، ان کو پڑھایا۔ اس کے بعد غالباً بریگیڈیئر گلزمان صاحب، اور اسی طرح مجھے یاد ہے کہ جنرل مشتاق صاحب، جن کا تعلق برہنیوں سے ہے، وہ اس وقت کے جی آر اسکول جیل میں پڑھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں وہ ان سے انگریزی پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اسی طرح اس زمانے میں بڑا مشکل دور تھا۔ اس زمانے کے ساتھی میں سے جناب کپتان صاحب بدیہ،
सूबेदार इलियास साहब आप कोठी सब्जियाँ और सूबेदार फिरोज खान आप कुठियाँ आया करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने मुझे जो ये बोलने का फन सिखाया है ये उन्हीं का रही मिले थे। उस जमाने में उन्होंने 2 ग्रुप बनाए थे, खालिद ग्रुप और तारे ग्रुप। उनके आपस में मुकाबले भी होते थे, तकरीरी मुकाबले भी हुआ करते थे और तहरीरी मुकाबले भी हुआ करते थे, खेलों के मुकाबले भी हुआ करते थे सालाना। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा उन्होंने एक उन्वान दिया, साइंस की तरक्की दुनिया के लिए तबाही का बायस है। उनके साथी में से जनाब मास्टर समदुल्ला साहब, जनाब बाबर साहब और एक जमशेद साहब जिनका तल्लुक चला से है, उस जमाने में अफासी कोई नहीं था। उन्होंने उनको दावत दी कि आकर आप बच्चों को पढ़ाएं। इस तरह वो गवर्नमेंट हाई स्कूल जो कोठी सतियाँ है, कोठी सतियों का स्कूल है, उन्हें तरक्की की और ज़राबर ने उसका नाम रखा। उसके बाद मैं शार्ट करता हूँ बात, गवर्नमेंट हाई स्कूल अनवाली उनके कॉलेजों से बना। ये कासर साहब बैठे हुए मेरे पास, उनके दादा मरहूम राजा शरदुल साहब थे, मेरे भाई साहब हेडमास्टर शुक्रमन साहब थे। उन्हें कहा भाई हाई स्कूल का मसला है, ज़मीन का मसला हल करो। उन्हीं की रही नीयत है कि वो गवर्नमेंट हाई स्कूल अनवाली जो मौजूदा कामयाब 3 स्कूलों में से है वो स्कूल बना। और फिर सूरी साहब, मजे की बात यह है कि हमारे पंजाब टीचर यूनियन और हॉस्पिटल के सदर भी रहे। उस जमाने में तहरीक चलाई, मुश्किल काम था कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो थी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को